یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ زینب ایک تحیر کے عالم میں لفظوں پر نظریں دوڑاتی گئی۔ ایسا خوبصورت اظہار تو آج سے قبل احسن نے کبھی بھی نہ کیا تھا۔ نہ جانے اسے کیا خیال آیا تھا جو اس نے یوں بنا اسے بتائیے کارڈ بھیج دیا تھا۔ وہ تاریخ سوچنے لگی، پھر اسے مایوسی ہوئی۔ نہ تو اس کی سالگرہ تھی، کم از کم اسے تو یاد نہ پڑتا تھا۔ پھر کارڈ ایک طرف رکھ کر وہ چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ یہ معمہ تو شام کو احسن کی آمد پہ ہی حل ہو سکتا تھا۔ شام تک اس کے ذہن سے کارڈ والی بات بالکل نکل چکی تھی۔ احسن آیا تو اس کے کپڑے لٹکانے باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو احسن اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب چلی آئی۔ نہانا نہیں ہے، آپ کے کپڑے میں نے باتھ روم میں۔ پھر اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں لرزتے کارڈ پر پڑی۔ ارے ہاں، وہ ہنس دی۔ یہ کیا حرکت تھی بھائی، اور اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ آج سے قبل تو کبھی ایسا خوبصورت خیال؟ کس نے بھیجا ہے یہ؟ احسن کی سرد آواز نے اس کی بات کاٹتی تھی۔ وہ ایک سناٹے کے عالم میں رہ گئی۔ یہ خیال تو اسے چھو کر نہ گزرا تھا۔ احسن، یہ آپ نے؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ یہ میں نے نہیں بھیجا ہے زینب۔ اس کا انداز حد درجہ سرد تھا۔ اور نہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے۔ کیا تم میری ہینڈ رائٹنگ بھی نہیں پہچانتی ہو؟ میں تو یہی سمجھتی رہی احسن۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر رہ گئی۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ احسن چند لمحوں تک کھڑا ہونٹ کچلتا رہا، پھر کارڈ ایک طرف ڈال کر سر جھٹک کر باتھ روم میں گھس گیا۔ زینب چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ الفاظ احسن کے نہیں، کسی غیر کے تھے۔ یہ خیال دل کی تہوں میں عجب ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ گرم ہو گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ خود کو سوچنے کے قابل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری بھلا کسی سے ایسی شناسائی کب ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے بات تک نہیں کی۔ اوہ، اس کی سوچ کی سوئی اٹک گئی تھی۔ میر سکندر علی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سنہرے حروف سے سجا کارڈ بستر پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے کال بیل کے بٹن کو پش کیا اور پھر انگلی ہٹانا بھول گئی۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی خون کی اتنی تیز گردش اور اتنی زیادہ گرمی محسوس کی تھی۔ غصہ تھا کہ سمندر کی منہ زور لہروں کی طرح امٹ امٹ کر چکرا رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے، دانت پر دانت جمائے، وہ کھڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور رملہ کی صورت نظر آئی۔ ارے زینب تم! وہ مسکرائی اور ایک طرف ہو گئی۔ آؤ، اندر آؤ نا۔ زینب چند لمحے کھڑی اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ کیا بات ہے، بڑے جارحانہ تیوروں میں لگتی ہو؟ میاں سے جھگڑا وگڑا تو نہیں ہو گیا کیا؟ رملہ دروازہ بند کر کے پیچھے ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ بات سنو رملہ۔ زینب اچانک ہی مڑی۔ تم مجھ سے تعلق رکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ یا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم دونوں برابر برابر گھروں میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی بن جائیں، ایک دوسرے سے کلام تک نہ کریں، بلا ارادہ نظر پڑ بھی جائے تو منہ پھیر کر نکل جائیں؟ اس کی آواز قدرے تیز اور انداز بے حد جارحانہ تھا۔ رملہ چند لمحوں کے لیے ہراساں سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بات کیا ہے؟ پھر وہ قدرے سنبھل کر بولی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ ٹھیک ٹھیک بات کرو یا آج تم کس انداز میں آئی ہو؟ بات یہ ہے، زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر کارڈ رکھ دیا۔ پڑھو اسے اور خود بتاؤ کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا اور وہ تمہیں ایسا بےہودہ کارڈ بھیجتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ میں کوئی کمسن کماری لڑکی تو نہیں ہوں، ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ تمہارے بھائی کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اس بچگانہ بلکہ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے میری ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ رملہ چپ چاپ کارڈ پڑھتی رہی، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ زینب کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا۔ سانسیں بہت زیادہ بولنے سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ رملہ کی جانب سے کسی رد عمل کے اظہار کی منتظر تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ اب بولو، میرا غصہ بجا ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے بھائی کی ان بےہودہ حرکات سے تنگ آ کر میں تم سے ملنا جلنا ترک نہ کر دوں گی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولی تھی۔ لیکن زینب، رملہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، اس پر یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ کارڈ میر سکندر علی نے بھیجا ہے؟ تم نے آخر میرے بھائی کا نام کیوں لیا؟ زینب چند لمحوں کے لیے تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اسے رملہ کی جانب سے کم از کم اس جواب کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ تو سرے سے ہی اس بات سے منکر ہو گئی تھی کہ وہ کارڈ میر سکندر علی کا بھیجا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ وہ چند لمحوں بعد بولی، کیا مطلب ہے زینب تمہارا؟ رملہ کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ پوری دنیا میں تمہیں صرف میر سکندر علی کا خیال آیا، محض اس لیے کہ اس نے ایک بار تمہیں لفٹ کی پیشکش کر ڈالی، حالانکہ اس وقت بھی تم اکیلی نہیں تھی، تمہارا شوہر تمہارے ہمراہ تھا۔
اگر سکندر کے ذہن میں کسی غلط خیال کا پرچھاواں بھی ہوتا تو وہ تمہارے شوہر کی موجودگی میں ایسی آفر ہرگز نہ کرتا۔ ایک تو تم حسین عورتوں کی یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے، کوئی مرد اگر تمہارا گرا ہوا رومال بھی اٹھا دے تو تم اس ذرا سے خلوص کو اپنے حسن کی کرامات سمجھتی ہو اور اس آدمی کو پلک جھپکتے میں اپنے شہیدوں کی فہرست میں شامل کر لیتی ہو۔ آخر سکندر نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو تم نے اس عجیب سے کارڈ کو اس سے منسوب کر ڈالا؟ وہ تم سے ملا ہی کتنی مرتبہ ہے جو اس طرح سے تمہارا شیدا ہو جائے گا کہ ایسی نظم لکھ کر تمہیں پوسٹ کر ڈالے؟ اس میں تو صاف صاف بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ دوسری ملاقات میں میر سکندر علی تم پر یوں شہید ہو جائے گا؟ معاف کرنا زینب بی بی، ابھی تم میر سکندر علی سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ شہر کی آدھی لڑکیاں اس سے ملنے اور اس کے ساتھ ذرا سا وقت گزارنے کی خواہش دل میں لیے پھرتی ہیں، کتنی ہی ہیں جو اس کے عشق میں مبتلا صبح شام آہیں بھرتی ہیں اور سکندر انہیں مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اگر محض میرے حوالے سے اس نے تم سے چند باتیں کر ڈالی تو تم نے اسے کوئی لچا لفنگا خیال کر ڈالا۔ زینب خفت کے بے بنا احساس سے ہونٹ کاٹنے پر مجبور ہو گئی۔ رملہ خواہ کیسی ہی دلیلیں دے ڈالتی، اسے پورا یقین تھا کہ یہ کام اسی شخص کا ہے۔ اپنی زندگی میں جتنے مردوں کو وہ جانتی تھی ان کے نام ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتی تھی، اور اس کے ذہن میں دور دور تک کسی ایسے شخص کا خیال تک نہ تھا جو اسے ایسا کارڈ بھیجتا۔ تم خواہ کچھ بھی کہو رملہ، پھر وہ نسبتاً ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بولی، حقیقت یہی ہے کہ یہ تمہارے برادر محترم کی شرارت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہی اجنبی شخص مجھ سے ٹکرایا ہے، ورنہ میں تو یہاں کسی اور کو جانتی تک نہیں۔ جانے تو زینب، رملہ طنز سے مسکرا دی، ساری عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد سبھی کا ایک آدھ افیئر تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی نظر بازی الگ۔ رملہ، زینب بھنا کر رہ گئی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ اور تم بھی تو ایک عورت ہی ہو، تمہارے کتنے افیئر چلے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد؟ خلاف توقع ہی رملہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زینب نے حیرت سے اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھا۔ ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ پھر اس نے ہنستے ہوئے زینب کا بازو تھام لیا اور اسے اندر لے جانے لگی۔ یہ تم حسن والوں کی کرشمہ سازیاں ہیں، ہمیں بھلا کوئی مڑ کر بھی دیکھتا ہے؟ خیر میرا مطلب وہ نہ تھا جو تم نے سمجھا، اور اب غصہ تھوک دو، بہت نوک جھونک ہو گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے الجھنے اور اپنے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بابا، میں اپنے بھائی کی جانب سے بہت معذرت خواہ ہوں، شرمندہ ہوں کہ اس نے ایسی بےہودہ سی حرکت کی جس سے تمہیں ذہنی تکلیف پہنچی۔ ہر چند کے مجھے یہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ یہ کام سکندر کا ہے۔ اس نے زینب کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرا یقین کرو رملہ، میں کیوں کسی پر جھوٹا بہتان باندھوں گی؟ اب کہ وہ بھی رسانیت سے بولی تھی، یہ کارڈ دکھانا اسے اور پوچھنا، اچھی کلاس لوں گی حضرت کی، تم فکر نہ کرو۔ رملہ نے اسے تسلی دی، اگر یہ حرکت اس کی نکلی تو صاف کہہ دوں گی کہ بھائی میرے گھر مت آیا کرو، میرے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اب خوش؟ نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم بہن بھائی کے آپس میں تعلقات خراب ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ایک اجنبی شخص کی وجہ سے میری گھریلو زندگی متاثر ہو۔ آج میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے اوپر کسی قسم کا شک نہیں کیا، لیکن کل کچھ اور ہو تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، مجھ سے باز پرس کرے گا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور میرا اس سے کیا واسطہ ہے۔ بس میں تمہیں یہی سمجھانے آئی تھی کہ اپنے بھائی سے کم از کم اتنی باز پرس ضرور کرو، یہ نہیں کہ اس سے تعلقات ہی ختم کر کے بیٹھ جاؤ۔ رملہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ زینب کا غصہ بھی کافی حد تک اتر چکا تھا، وہ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر کی نیچر بھی بس عجیب ہی ہے۔ پھر کافی دیر بعد رملہ بولی، کبھی کبھار کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اسے بالکل سوٹ نہیں کرتا، بس کبھی کبھار ہی، عموماً وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ زینب کو اس کی بات سے قطعاً اتفاق نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اس کے خیال میں وہ پہلے ہی بہت زیادہ بول چکی تھی۔ اس معاملے میں رملہ کا کچھ قصور نہ تھا، لیکن وہ رملہ سے بے حد سخت الفاظ میں بات کر چکی تھی۔ یہ مرد بھی نہ جانے کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ رملہ کی خالی خالی آنکھیں نہ جانے کیا دیکھنے لگی، کسی ایک مقام پر انہیں صبر آتا ہی نہیں۔ تمہارا شوہر کیسا ہے زینب؟ کیا مطلب؟ وہ اس کے انداز اور سوال دونوں سے الجھ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے سوا کسی دوسری عورت کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں؟ ہاں، وہ بے حد پر اعتماد لہجے میں بولی تھی، مجھے احسن کی محبت اور وفا پر کوئی شک نہیں، میرے سوا نہ کوئی عورت اس کی زندگی میں آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ رملہ مسکرا دی، اس کی آنکھوں کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی زینب کو بہت خالی لگی تھی۔ احسن بے حد چپ چپ سا تھا۔ زینب نے چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے خاص طور پر اس کا رویہ نوٹ کیا۔ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں رملہ کی طرف گئی تھی صبح، وہ ہلکا سا کھنکھار کر بولی،
احسن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اخبار لپیٹ دیا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ وہ بولا تھا۔ رملہ کے ہاں تو تم اکثر ہی جاتی ہو، خاص طور پر ذکر کیوں کر رہی ہو؟ احسن، میرا خیال ہے وہ کارڈ اس کے بھائی نے۔ دفع کرو یار، وہ اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے بولا۔ جہنم میں جائے وہ، جس کسی نے یہ حرکت کی، تم بے وجہ اس موضوع پر سوچ سوچ کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ اس موضوع پر سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ میں؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں سوچا۔ جھوٹ مت بولیں احسن، اس نے احسن کی بات کاٹ دی۔ بیوی ہوں آپ کی، اپنی جرابے جگہ پر نہ ملنے سے اگر آپ کی پیشانی پر بل پڑتے تو مجھے وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ پھر بھلا یہ خبر نہ ہوگی کہ آپ اس واقعے سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ بلکہ صرف آپ ہی نہیں، میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے رملہ کے گھر جا کر اس بیچاری کو بھی اچھا خاصا برا کہہ دیا۔ دراصل مجھے یقین ہے کہ یہ کام اسی کے بھائی کا ہے، اور بھلا کون ہو سکتا ہے یہ چھچوری حرکت کرنے والا۔ ویسے رملہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے سمجھا دے گی، بلکہ اسے اپنے گھر آنے سے ہی منع کر دے گی۔ احسن بے ساختہ مسکرا دیا۔ کیوں اس غریب کو اس کے بھائی سے لڑوا رہی ہو؟ بھائی میں لڑوا رہی ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، خدا نے عورت کو محتاط رہنے، گھر میں رہنے اور اپنا آپ چھپانے کی ہدایت کی ہے۔ رملہ کے گھر اس کا بھائی نہ آئے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ تم رملہ کے گھر جانا چھوڑ دو، اور پھر محض شک کی بنا پر تو ہم کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے نا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ آپ کی بھی عجیب ہی منطقیں ہوا کرتی ہیں۔ پھر وہ بولی تھی، اب میں چادر کی بکل مار کر گھر میں تو نہیں بند رہ سکتی، انسان ہوں، کبھی باہر نکلنے کو، کہیں آنے جانے کو میرا بھی جی چاہے گا، تو کیا ایسے لفنگوں کے خوف میں باہر پڑوس تک میں جانا ترک کر دوں؟ اور رملہ ٹھیک ہی کرے گی اگر اس سے قطع تعلق کرے گی تو۔ آج اسے میں نظر آئی ہوں، کل کوئی دوسری عورت نظر آ جائے گی۔ رملہ کس کس سے ملنا چھوڑے گی؟ بہتر یہی ہے کہ فساد کی جڑ کو ہی ختم کیا جائے۔ اچھا بابا، چھوڑو اس ٹاپک کو، ذرا سی بات پر بے وجہ خود سے اور باقی لوگوں سے الجھ رہی ہو۔ ذرا سی بات ہے تو پھر آپ نے اتنا محسوس کیوں کیا؟ کل سے چپ چپ ہیں، وہ قدرے خفگی سے بولی تھی۔ احسن چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا تھا۔ ہاں زینو، پھر وہ بولا تھا، نہ جانے میں کیوں ڈسٹرب ہوا اس بات سے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے ناپسندیدہ واقعات سے تو تقریباً ہر عورت ہی دو چار ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بھرے بازار میں کوئی راہگیر جان بوجھ کر کسی عورت سے ٹکرا جائے، یا قریب سے گزرتا سائیکل سوار کوئی بےہودہ فقرہ کس دے۔ ایسے ہی کسی فارغ آدمی نے اٹھا کر ایک کارڈ پوسٹ کر ڈالا۔ ایسے واقعات تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتے ہیں، انہیں کیا دل پر لینا، کیا موڈ آف کرنا۔ لیکن پھر بھی زینب، خود کو یہ سب کچھ سمجھا کر بھی میں بے چین سا ہو گیا ہوں۔ بار بار یہ خیال آتا ہے، نہ جانے کس نے تمہیں ان نظروں سے دیکھا ہوگا جن سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، نہ جانے کس کے جی میں کون سا خیال آیا ہوگا جس کے اظہار کے لیے اس نے ایسے لفظ منتخب کیے۔ عجیب جیلسی سی ہوتی ہے زینب مجھے۔ یہ جذبات جن کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا بہت بوجھل کر رہے ہیں طبیعت کو۔ آخر کیوں زینب؟ آخر میں اس نے بچوں کی طرح پوچھا تھا۔ زینب بے ساختہ مسکرا دی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، وہ شوق سے انداز میں بولی۔ اتنی زیادہ محبت بھی انسان کو مشکل میں مبتلا کر ڈالتی ہے۔ اچھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر کیا کروں، محبت کچھ کم کر دوں کیا؟ جی نہیں، اس نے اسے گھورا۔ اسی محبت کے سہارے مجھ پر اعتماد رکھیں اور اسے ایک عام سا ناپسندیدہ واقعہ سمجھ کر بھلا دیں۔ میں آپ کی ہوں، آپ کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ چکی ہوں، اب کوئی مجھے آپ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ احسن کھل کر مسکرایا۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، ایسے ڈائیلاگ اتنی دور سے نہیں بولا کرتے، بے وجہ ہی آدمی کا بندر بننے کو جی چاہنے لگتا ہے، وہ شوخی سے بولا تھا۔ بندر بننے کو؟ وہ حیرت سے مسکرائے۔ ہاں، اتنی لمبی چھلانگیں بندر ہی لگایا کرتے ہیں نا۔ زینب بے ساختہ ہی ہنستی تھی۔ جینو بی کوئی عورت آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے؟ جمیلہ نے اسے بڑی گہری نیند سے جگایا تھا۔ مجھ سے ملنے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی سمت دیکھا۔ 10:30 بجے کون ہے؟ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ اسے حیرت کے ساتھ بیزاری بھی ہوئی تھی۔ دراصل اسے سب سے پہلا خیال فرخندہ آپا کا آیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام 9 بجے تک نمٹا کر اتنی سویرے سویرے دوسروں کے ہاں چھاپے مارنے نکلتی تھی۔ کہاں بٹھایا ہے؟ اس نے بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا سا بناتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ اکیلی ہے یا کوئی ساتھ ہے؟ وہ اٹھ کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ ایک بچی ہے جی۔ اچھا تم چائے بنا لو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بچی بھی ساتھ ہے؟ نہ جانے کون ہے؟ وہ الجھتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ پھر ڈرائنگ روم میں کونے میں رکھے صوفے پر آمنہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کی ساری الجھن، بیزاری اور کوفت یکلخت اڑن شروع ہو گئی۔ آمنہ، وہ بڑی گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھی اور اس سے بغل گیر ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ پھر اس نے ذرا سا ہٹ کر اس کا جائزہ لیا۔ آمنہ بھی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔
دونوں ہی ایک دوسرے کی کنڈیشن دیکھ کر ہنستی. تو یہاں بھی بھرپور تیاری ہے. آمنہ مسکرا دی تھی. زینب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. اور تم تو لگتا ہے بس فارغ ہونے والی ہی ہو. پھر اس نے ہنس کر پوچھا تھا. ہاں. آمنہ کے انداز میں بے حد اطمینان تھا. شاید اسی مہینے. اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے ملاؤں، بعد میں نہ جانے کتنی مصروفیت ہو جائے. پہلے تمہارے پچھلے گھر گئی تھی، مجھے علم نہ تھا کہ تم نے گھر تبدیل کر لیا ہے. وہاں فرخندہ آپا ملی. انہوں نے بتایا کہ تمہیں تو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں شفٹ کیے ہوئے. ان سے پتہ لیا اور یہاں آ گئی. انوار ساتھ تھا، میری وجہ سے انہیں بھی دیر ہو گئی. پورا گھنٹہ لیٹ ہو گئی آفس سے. وہ ٹھہر ٹھہر کر تفصیل سے بات کر رہی تھی. زینب نے اس کی باتوں کے دوران لاشعوری طور پر اس کا جائزہ لے ڈالا. لان کے ہلکے پھلکے سے لباس میں آمنہ بہت فریش اور پر اعتماد لگ رہی تھی. اس کی شخصیت میں عجیب سا اطمینان اور متانت آ گئی تھی جو بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی، جیسے اس نے زندگی کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا اور جیسے وہ زندگی سے خوش اور بہت مطمئن تھی. پھر زینب کی نگاہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بچی پر پڑی جو ٹکر ٹکر زینب کی شکل دیکھ رہی تھی. او یہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. کنزا ہے. آمنہ نے اسے لپٹا لیا. میری بیٹی بہت پیاری ہے. آؤ بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو پیار کروں. زینب نے پیار سے اسے بلایا اور اٹھ کر زینب کے پاس چلی آئی. بیٹا سلام کرو آنٹی کو. آمنہ نے اسے تلقین کی. السلام علیکم آنٹی، وہ مہین سی آواز میں بولی تھی. وعلیکم السلام. زینب نے مسکرا کر اس کا گال چوما. جمیلہ چائے لے آئی تھی. زینب نے بسکٹ اٹھا کر اسے پکڑایا تو وہ شرما گئی. لے لو بیٹا، آمنہ بولی تھی. اور اب آپ باہر جا کر کھیلیں، میں آپ کی آنٹی سے باتیں کروں گی. پھر تھوڑی دیر میں گھر چلیں گے. جی امی ٹھیک ہے. وہ بسکٹ پکڑ کر باہر چلی گئی. بہت پیاری تمیز والی بچی ہے. زینب اسے باہر جاتے ہوئے دیکھنے لگی. پھر وہ آمنہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی. سچ سچ بتاؤ، تمہیں واقعی اپنی بیٹی محسوس ہوتی ہے؟ اب جو تمہارے بچہ ہوگا تو کیا تم دونوں میں فرق محسوس نہیں کرو گی؟ محسوس ہونا اور احساس کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنا 2 علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. مجھے اگر دونوں میں فرق محسوس بھی ہوا تو میں اپنے کسی عمل سے اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں اپنے بچے سے زیادہ محبت محسوس کروں گی. تو کیا ہوا؟ یہ بات تو ہمیشہ میرے دل میں رہے گی. میں انوار صاحب یا کنزا کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی. زینب حیرانی سے آنکھیں پھیلائے اس کی بات سنتی رہی. تمہیں اس بچی سے حسد محسوس نہیں ہوتا آمنہ؟ اس نے شروع دن سے ہی تمہارے شوہر کو شیئر کیا ہوا ہے. آمنہ مسکرا دی. میرا بچہ بھی تو انوار کی محبت شیئر کرے گا، تو کیا میں اس سے بھی حسد کروں گی؟ نہیں زینب، میں نے تو کبھی اس مری ہوئی عورت سے بھی حسد محسوس نہیں کیا جس کی یہ زندہ نشانی ہے. انوار بتاتے ہیں کہ انہیں زاہدہ سے بے پناہ محبت تھی. وہ اکثر مجھ سے اس کی خاص باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اس سے حسد محسوس نہیں ہوا. انوار کی زندگی میں میری اپنی علیحدہ جگہ ہے، ایک خاص مقام ہے. کسی سے حسد یا جلن محسوس کر کے میں اس جگہ اور مقام سے نیچے تو جا سکتی ہوں، آگے نہیں بڑھ سکتی. میں آگے جانا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے بے غرض اور بے لوث ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہی دیکھ لو، کنزا کچھ ہی دنوں میں مجھ سے کتنی زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے. میں دسترخوان پر نہ ہوں تو یہ نوالا نہیں لیتی، کہتی ہے امی کے ساتھ کھاؤں گی. اور جتنا زیادہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے اتنی میری قدر انوار کے دل میں بڑھتی جاتی ہے. ایسا صرف اس لیے ہے کہ میں نے بہت خلوص سے اور بہت بے غرض ہو کر اس بن ماں کی بچی کو اپنایا ہے. اسے ماں کی محبت حاصل ہے تو جواب میں اس کی معصوم اور بے لوث محبت حاصل کی ہے. اگر میں رقابت کے جذبات دل میں لے کر اس گھر میں داخل ہوتی تو نہ مجھے شوہر کا اعتماد حاصل ہوتا اور نہ ایک بیٹی کی چاہت. بس ہر جانب حسد کے شعلے اور بے سکونی بکھری رہتی. مجھے تو محبت اور سکون کا گہوارہ بنا اپنا گھر بہت عزیز ہے. زینب بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت خوش اور مطمئن ہو، اس نے آمنہ کی بات سن کر کہا تھا. ہاں بالکل، آمنہ مسکرائی. اور اپنی کہو، یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے راوی چین ہی چین لکھتا ہے. ایک پیارا خوبصورت سا گھر اپنے پورے تصرف کے ساتھ، اور ایک چاہنے والا جیون ساتھی اور ایک آنے والا مہمان کا خوش کن تصور. ہاں. زینب چونک اٹھی تھی، پھر ہولے سے مسکرا دی. ہاں آمنہ، مجھے تم سے بہت شکایت ہے زینب. پھر آمنہ بولی، میری شادی پر بھی تم مہمانوں کی طرح شریک ہوئی تھی اور شادی کے بعد کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئی. تمہارا مجھ سے ملنے کو جی نہیں کرتا زینب؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی تم سے نہ ملنے آیا کروں. بے وجہ تم پریشان ہوتی ہوں گی. ہیں؟ وہ خفگی سے بولی. پاگل ہوئی ہو کیا؟ میرا تم سے ملنے کو کس قدر دل چاہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتی. ابھی ڈرائنگ روم میں تم کو بیٹھا پا کر یوں لگا گویا مفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو. تم تو میرے میکی کی واحد نشانی ہو آمنہ. وہ اداس سی ہو گئی تھی. تم سے مل کر مجھے اپنا میکا، وہ محلہ اور اماں یاد آتی ہیں. وہ دن یاد آتے ہیں جو اب کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے.
جب بے فکری سے ملا کرتے تھے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. اسے نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا. اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. پھر مجھ سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھاما. اب آؤں گی انشاءاللہ. وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی. تم مجھے مٹھائی بھیجنا، میں اگلے روز ہی وارد ہو جاؤں گی. چلو اب کھانا بناتے ہیں. میرا لنچ تو 4-5 بجے ہوتا ہے، لیکن تمہیں جلد بھوک لگ جائے گی، اور پھر یہ بچی بھی تو ہمراہ ہے. آؤ کچن میں چلتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی. دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے جب اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں کنکر آ گرا. اتفاق سے اس روز جمیلہ نے بھی چھٹی کی تھی. زینب گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر ہانڈی کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب ڈور بیل بجی. اس نے کچن کے دروازے میں آ کر لاؤنج میں لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا، پھر بڑبڑا اٹھی. اس وقت کون آ گیا؟ جمیلہ بیوی تو نہیں چلی آئی شادوں فرحاں. وہ دوپٹہ لیے بغیر ہی دروازے کی سمت چلی گئی. لاک کھول کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے اوزان قطع ہو گئے. وہاں امیر سکندر علی کھڑا تھا. اندر آ سکتا ہوں مسز زینب شاہ؟ اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر اجازت طلب کی تھی. پھر اس نے زینب کی اجازت سے کسی رد عمل کے اظہار کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. زینب اگر تیزی سے ایک طرف نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے ٹکرا بھی جاتا. آپ؟ وہ غصے سے بولی. آپ اندر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے اندر آنے کو نہیں کہا. مجھے یقین ہے آپ انکار بھی نہیں کریں گی. میں محض چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا لاؤنج میں پہنچ گیا. وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے آئی تھی. دیکھیں سکندر صاحب، آپ پلیز اس وقت چلے جائیں. بے موقع افتاد سے اس کا سانس پھول رہا تھا. آخر کیوں آپ اس طرح میرے گھر چلے آئے ہیں؟ آپ نے یہ کارڈ کیوں واپس کیا؟ وہ یکایک پلٹا تھا. زینب نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ تھا جو وہ رملہ کے گھر چھوڑ آئی تھی. یہ آپ نے بھیجا تھا؟ آف کورس میں نے بھیجا تھا. وہ دھیمے سے مسکرایا. مجھے اس پر اپنا نام تحریر کرنے میں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی. اسی لیے میں نے رملہ سے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ یہ سراسر آپ کا کام ہے. وہ دانت پیس کر بولی. ہاں میں نے رملہ کو بھی بتا دیا ہے. وہ مسکرایا. لیکن رملہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے. آپ تو نہایت ڈھیٹ شخص ہیں. وہ جس ہو گئی. لیکن آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ یہ کارڈ واپس کرنے. رملہ کے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اسے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں. یہ بڑا قیمتی کارڈ ہے. اس پر جو نظم تحریر ہے یہ میری ہینڈ رائٹنگ میں ہے. یقین جانے میں نے آج تک کسی کو کارڈ پر کچھ تحریر کر کے نہیں دیا. آپ کا چہرہ دکھائی دیا تو نہ جانے کب کی پڑھی نظم لاشعور سے نکل کر شعور میں وارد ہو گئی، اور آپ نے کارڈ اٹھا کر وہاں پھینک آئی. یہ صرف آپ کے لیے ہے زینب، صرف آپ کے لیے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی. میں ایک شادی شدہ عورت ہوں. سو واٹ؟ اسے جیسے اس بات پر حیرانی ہوئی تھی. کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی شدہ عورت سے عشق نہیں کیا جا سکتا؟ سکندر صاحب، وہ بظاہر مضبوط بن کر چیخی، آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. میں کہتی ہوں آپ فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جائیں. وہ ہولے سے مسکرا دیا. خوبصورت لوگوں کو ایسے رویے سوٹ نہیں کرتے زینب شاہ. میرا یہاں آنا آپ کو برا لگ رہا ہے، میں چلا جاتا ہوں. ایسے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں بہت بے ضرر آدمی ہوں. ہاں کچھ من موجی ہوں. آپ سے ملنے کو دل چاہا تو چلا آیا، آپ ناراض ہوتی ہیں تو چلا جاتا ہوں. وہ مسکراتا ہوا جانے کے لیے پلٹا، پھر رک گیا. اور ہاں، وہ مڑ کر بولا تھا، یہ کارڈ اپنے پاس رکھیں، اس پر بڑے سچے جذبات تحریر ہے. ایسا اظہار تو کبھی احسن صاحب نے بھی آپ سے نہ کیا ہوگا. آئی ایم رائٹ؟ زینب کے پاس اس کے سوال اور پھر بھرپور مسکراہٹ کا کوئی جواب نہ تھا. اس نے بھرنا کر منہ پھیر لیا. چلتا ہوں. وہ باہر نکل گیا تھا. اس کے نکلتے ہی اس نے لپک کر دروازہ لاک کیا. مبادا وہ پھر لوٹ آئے. پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے سارے گھر کے دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر لیے. اسے تو کبھی یہ خیال چھو کر بھی نہ گزرا تھا کہ کوئی غیر شخص اس طرح منہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے. وہ بے حد لاپرواہی سے رہنے کی عادی تھی. احسن چلا جاتا تو اکثر اس کی واپسی تک دروازہ لاک ہی نہ کیا کرتی تھی. حالانکہ اس سلسلے میں اسے احسن اکثر و بیشتر تنبیہ کرتا رہتا تھا، لیکن آج خوف سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی. میر سکندر علی آ کر تو واپس چلا بھی گیا تھا، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی ڈاکو، چور، اچکا یا کوئی ہیروئنچی آ گھستا تو وہ کیا کر لیتی. بارہا سنا اور پڑھا تھا کیسے لوگوں کے نزدیک دوسروں کی جان اور عزت کی اتنی ہی اہمیت ہوا کرتی ہے جتنی پیروں کے نیچے آ جانے والی چونٹی کی. خوف کا اثر ظاہر کرنے کے لیے اس نے 3-4 گلاس پانی پیا، پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. اس وقت اسے شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن گھبراہٹ بہت بڑھ رہی تھی. بھلا کس کو بلا سکتی تھی؟ اور پھر دروازہ کھولنے اور باہر سے قدم نکالنے کا تصور ہی خوفزدہ کر رہا تھا. وہ وہیں بیٹھی دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی. پھر رفتہ رفتہ اس کا خوف ختم ہوا تو اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی. یہ تو طے تھا کہ اسے احسن سے اس واقعے کا ذکر ہرگز نہ کرنا تھا.
وہ تو محض کارڈ بھیجے جانے سے ہی اتنا ڈسٹرب ہو گیا، پھر یہ واقعات اسے ازحد ٹینس کر ڈالتا۔ اگر یہ بات اس کے علم میں آ جاتی تو پھر وہ کبھی اسے گھر پر تنہا چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، اور پھر کیا بعید تھا کہ وہ میر اسکندر علی سے ہی بھڑ جاتا۔ احسن سے اس واقعے کا ذکر کرنے میں سراسر نقصان ہی نقصان تھا۔ پھر اس نے رملہ کے متعلق سوچا تو اسے پھر مایوسی ہوئی۔ رملہ سے پہلے زبانی طور پر اتنی جھڑپ سے بھلا کیا حاصل ہوا تھا؟ بلکہ اسی جھڑپ کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ یوں بے خوف و خطر اسے ملنے اس کے گھر چلا آیا تھا، اور آج اگر جمیلہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ کس طرح احسن سے یہ بات چھپاتی اور کس منہ سے جمیلہ کو اس بات کا کسی سے ذکر کرنے کی تاکید کرتی۔ پریشان کن سوچوں میں گھر کر اس نے کچن کے کاموں کا آغاز کیا تھا۔ یہ کیسے حالات کا سامنا ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی۔ عجیب و غریب خبتی شخص ہے، وہ بڑبڑا اٹھی تھی۔ کس لیے پیچھے پڑا ہے اور کیوں؟ اگر آج کے بعد اس نے کوئی پیش رفت کی تو میں کیا کروں گی؟ پھر شاید احسن کو ہی بتانا پڑے گا۔ احسن تو پہلے ہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ اس کا دماغ کسی نقطے پر نہ ٹھہرتا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ کچن سے نکلی تو اس کی نگاہ سینٹر ٹیبل پر پڑے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور بیڈ روم میں آ کر بیڈ کی میٹرز کے پیچھے چھپا دیا۔ ایسا اظہار تو کبھی احسن صاحب نے بھی آپ سے نہ کیا ہوگا۔ اسے میر اسکندر علی کے الفاظ اور اس کی مسکراہٹ یاد آ گئی۔ نہ جانے وہ کیوں سوچنے پر مجبور ہوئی۔ یہ سچ ہی تھا کہ کارڈ ملنے پر وہ نظم پڑھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ بے حد ہراساں اور پریشان سی رہی تھی۔ احسن نے کتنی ہی مرتبہ اس سے اس کی حالت کے متعلق پوچھا، لیکن وہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال گئی۔ احسن آفس چلا جاتا، وہ گھبرائی سی ادھر سے ادھر پھرا کرتی، دروازے اور کھڑکیاں چیک کرتی تھی۔ جمیلہ کی موجودگی سے بھی اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ایک عجیب خوف سا دل کی جڑوں میں بیٹھ گیا تھا۔ رملہ بھی ایک آدھ مرتبہ ہو کر چلی گئی تھی، لیکن زینب نے اس سے بھی کچھ نہ کہا۔ اسے جیسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ رملہ کے اختیار سے باہر تھا۔ اپنے طور پر اس نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی رملہ کے گھر نہ جائے گی۔ کچھ دن اور تسلی سے گزر گئے تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اسے نیند بھی ٹھیک طرح سے آنے لگی اور دن بھی اطمینان سے گزرنے لگا۔